أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پانی کو نکالنے کے لیے کتنی قیمت ادا کرے گا؟ کہنے لگا باقی جو آدھی سلطنت رہ گئی ہے میں وہ دے کر اپنا علاج کروا لوں گا اور پانی اپنے جسم سے نکال لوں گا. وہ شخص جس کو اس نے مال و دولت کی آفر کی تھی، پیشکش کی تھی، کہنے لگا یہ پوری سلطنت ایک گھونٹ کے بدلے میں. یہ ہے قدر و قیمت اس سلطنت کی، دنیا کے مال کی. اور خاص کر جب پانی ٹھنڈا ملے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے لیے بھی بتلایا ہے. فرمایا کمن ہوا خالد فی النار. یہ دنیا کی نعمتیں اور ادھر آخرت کی نعمتیں، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پھل، ہر قسم کا گوشت، پرندوں کے گوشت، جو دل میں آئے تمنا پیدا ہو وہ حاضر ہو جائے. یہ آخرت کی نعمتیں بہتر ہے کمن ہوا خالد فی النار، یا وہ آدمی بہتر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے اس کی انتڑیاں کٹ کٹ کر اس کے جسم سے باہر نکل جائیں. کھولتے ہوئے پانی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ٹھنڈے پانی کی قدر و قیمت ہے. وگرنہ جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا وہ ان کے جسم کی انتڑیاں کاٹ کر جسم سے باہر نکال دے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے ایک شخص روزہ رکھتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، ایک روزے دار کو کوئی شخص پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پورے دن کی محنت کر کے جتنا ثواب اس روزے دار کو ملا ہے، صرف پانی کے ایک گھونٹ کی وجہ سے وہی ثواب اس آدمی کو بھی مل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ آتا ہے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کے ساتھ مدینے کے سفر کے لیے رواں دواں تھے. دوپہر کا وقت ہو گیا. ابوبکر صدیق نے ایک چٹان سی دیکھی جو آگے بڑھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دھوپ سے بچت ہو سکتی تھی. ابوبکر صدیق لبکے کے ریوڑ کے آنے سے پہلے میں اس چٹان کے نیچے پہنچ جاؤں اور اپنے آقا کے لیے جگہ روک لوں، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ریوڑ والا بھی اسی سائے کی تلاش میں اسی چٹان کے نیچے آنا چاہتا. صدیق اکبر پہلے پہنچ گئے اور ریوڑ والا بعد میں پہنچا. آپ نے اپنے آقا کے لیے جگہ بنا لی، اتنے میں ریوڑ والا بھی آ گیا. پوچھنے لگے تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ کہنے لگا ہاں. اس کی اجازت سے دودھ نکالا. اللہ کے نبی سو گئے. ابوبکر صدیق اب تیاری کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اٹھیں گے، پیاس لگی ہوئی ہوگی، پانی مانگیں گے، میں ان کے لیے دودھ میں پانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں. ایسے سفر پر، ریگستان کا سفر ہے، گرمی کا سفر ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے،
ایسے سفر میں اگر ٹھنڈا پانی میسر ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی پلانے والے کو یہی نہیں کہ انسانوں کو پانی پلائے گا تو اجر و ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بین رجل یمشی فاشتد علیہ العطش، ایک آدمی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی کہ یہ جا رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، پیاس نے اس کا برا حال کر دیا، اس نے ایک کنواں دیکھا، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، یہ کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا اور کنویں سے باہر نکل آیا۔ فَإِذَا هُوَ بِقَلْبٍ يَلْحَسْ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، جب باہر نکلا اس نے دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے، گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، اور وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اتنی پیاس اس کو لگی ہوئی ہے کہ گیلی مٹی چاٹ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فقال، یہ شخص کہنے لگا، لقد بلغ ھذا مثل الذی بلغ بی، یہ پنکھا چلائیں پیچھے، کہنے لگا جس پیاس نے مجھ کو ستایا تھا اسی پیاس نے اس کتے کو ستا دیا۔ یہ کنویں میں اتر گیا دوبارہ، فملأ خفہ، اور اس کے پاس موزہ تھا جو اس نے پہن رکھا تھا، اس میں پانی بھرا، ثم امسکہ بفیہ ثم رقیہ، اس موزے کو اس نے منہ میں پکڑ لیا اور پھر اس کنویں سے باہر نکلنے کے لیے کنویں پر چڑھ گیا۔ فسق الکلب، باہر نکل کر اس نے وہ پانی اس کتے کے آگے پھینک دیا اور کتے نے پانی پی لیا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی انسان کو پانی پلانا یہ باعث ثواب ہے، روزے دار کو پانی پلانا یہ باعث ثواب ہے۔ ایک محنت کرنے والا صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے روزہ رکھ کر، لیکن بعد میں روزہ افطار کروانے والا اس کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، پانی کے ایک گھونٹ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا کرتے ہیں جتنا اس روزے دار نے محنت کر کے ثواب حاصل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت انس بیان کرتے ہیں، قال اصاب اہل المدینہ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں قحط پڑ گیا۔ فبینہ ہوا یخطب یوم جمعۃ، اور اللہ کے نبی جمعے کے دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اذ قام رجل فقال یا رسول اللہ، دوران جمعہ خطبے کے دوران ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، ہلاکت القریٰ ہلاکت الشاہ، اے اللہ کے نبی مویشی مر گئے، بکریاں مر گئی، ڈھور ڈنگر مر گئے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی۔ فادعوا اللہ یسقینا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں پانی پلائے۔ یہ شخص بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی درمیان میں ایک سبب ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کو لے کر آتی ہیں، بادلوں میں اللہ کے حکم سے پانی بھرا جاتا ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے
وہ پانی وہاں برسا دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کے قبضہ قدرت میں نہیں، نبی کے اختیار میں نہیں. بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو پانی پلاتے ہیں معجزے کے ذریعے. معجزہ اللہ کا فعل ہے، نبی کے ہاتھ پر ہو رہا. نبی کا کوئی اختیار نہیں. نبی چاہے یا نہ چاہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے ذریعے سے بادلوں سے پانی برستا ہے. جس جگہ پر اللہ چاہتا ہے اس جگہ کو سیراب کر دیتا. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ایک شخص نے بادلوں سے آواز سنی کہ بادلوں میں کوئی آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ جاؤ فلاں آدمی کی زمین کو سیراب کر آؤ. بادلوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر کر رکھا تھا. اس فرشتے نے بادلوں کو حکم دیا کہ فلاں آدمی کی زمین کو سیراب کراؤ. اب اس نے دیکھا کہ بادل ایک طرف چل پڑے. ایک ایسی جگہ پر جو پتھریلی جگہ تھی وہاں جا کر بادل برسنے لگ گئے. اس نے دیکھا بادلوں سے جو برسا ہوا پانی ہے ایک نالے کی صورت میں بہنے لگ گیا. اب یہ پانی کے پیچھے پیچھے چل رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پانی جاتا کہاں ہے. آگے دیکھا ایک آدمی زمین کو سیراب کرنے والا آلہ کسی وغیرہ لے کر کھڑا ہے اور پانی کو اپنی زمین میں داخل کر رہا ہے، اپنی زمین سیراب کر رہا. یہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے تیرا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی زمین کو سیراب کر آؤ. تو عمل کون سا کرتا ہے جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا. کہنے لگا میرا اور تو کوئی عمل ایسا خاص نہیں. یہ زمین ہے، میں نے اس کے 3 حصے کر رکھے ہیں. ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں اس کی پیداوار میں سے. دوسرا حصہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، اپنے اہل و عیال کو کھلاتا پلاتا ہوں. اور تیسرا حصہ میں اس زمین میں داخل کر دیتا ہوں زمین کی دیکھ بھال کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید یہی میرا عمل قبول ہو، یہی پسند آیا ہو کہ بادلوں کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں بندے کی زمین کو سیراب کراؤ. یہ شخص اس سے پہلے نام پوچھتا ہے، وہی نام جو اس نے بادلوں میں سنا وہ آدمی جواب میں وہی نام لے کر کہتا ہے ہاں یہ میرا ہی نام. اللہ غنی کی رحمت کرے ملک عبدالرشید صاحب کو. انہوں نے بھی مرنے سے پہلے یہ وصیت کی ایک ٹرسٹ بنا کر کہ یہ تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، ایک حصہ میرے گھر والوں کو دے دیا جائے، اور ایک حصہ جو یہ میری عمارتیں بنی ہوئی ہیں، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ان کی دیکھ بھال میں خرچ کر دیا جائے. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے حوصلے والے جو اتنا بڑا کام کر کے جائیں. اللہ ان کے وارثوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان پر عمل کرے. اس شخص نے بھی اللہ کے نبی سے کہا فدع اللہ یسقینا. اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بھی پانی پلا دے، ہمارے جانوروں کے پیٹ بھی پانی سے بھر جائیں، ہماری فصلیں بھی ہری بھری ہو جائیں. فمد یدیہ ودعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کی بات سن کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے. ودعا، اور اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی، اللہ سے التجا کی، اللہ سے پانی مانگا. قال انس وان السماء كمثل الزجاجہ. حضرت انس بیان کرتے ہیں آسمان بالکل صاف تھا،
بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا، دور دور تک کوئی بادل نہیں۔ بعض لوگ، بعض علماء ذرائع ابلاغ پر سنتے ہیں کہ بارش کب ہونی ہے، کب امکان ہے۔ جن دنوں میں بارش کا امکان ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں انہی دنوں میں نماز استسقاء پڑھی جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ دیکھو اس کی دعا کیسے قبول ہو گئی۔ اور یہاں اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا، بالکل صاف شفاف جیسے چراغ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، بادل جمع ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب ہم جمعے سے فارغ ہو کر گھر پہنچتے ہیں تو پانی سے، بارش سے بھیگتے ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ فلم نزل ممطر، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم پورے ہفتے بارش برستی رہی۔ فلم نزل ممطر الى الجمعۃ الاخرى، جو نیا اگلا جمعہ آ رہا تھا 7 دنوں کے بعد 7 دن تک مسلسل بارش برستی رہی۔ فقام الیہ ذلک الرجل او غیرہ، حضرت انس کہتے ہیں وہی آدمی یا کوئی اور جمعے کے دن پھر کھڑا ہو گیا۔ فقال یا رسول اللہ تہدمت البیوت فادع اللہ یحبس، اے اللہ کے نبی بارش کی وجہ سے ہمارے گھروندے گر گئے، ہمارے گھر گر گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے۔ فتبسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرا دیے کہ دیکھو جب پانی نہیں برس رہا تھا تب بھی مشکل میں تھا، جب اللہ نے پانی برسانا شروع کر دیا تو اب اس کی شکایت کر رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے ہمارے گھر تک گر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی اور فرمایا قال حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب مدینے پر بارش نہ برسے، مدینے کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پر بارش برسے تاکہ ان پہاڑوں کی وجہ سے پانی دور دور تک چلا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس طرف اللہ کے نبی کی انگلی پھر رہی تھی، اللہ کے نبی انگلی پھیر کر کہہ رہے تھے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بادلوں کو بھیج دے، بارش کو بھیج دے، ہم پر بارش نہ برسا۔ حضرت انس کہتے ہیں جدھر جدھر نبی کی انگلی پھرتی جا رہی تھی بادل بھی ادھر ادھر چلے جا رہے تھے۔ یہ ہے وہ آقا جن کی ہر جمعے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے تو ایسے آقا کی کیجئے جو دنیا میں بھی آپ کی پیاس بجھاتا ہے اور آخرت کے دن بھی آپ کی پیاس بجھائے گا۔ یہ شان کسی اور کی ہے؟ یہ شان صرف اللہ کے نبی کی ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا کو اللہ اس طریقے سے جلدی قبول کرتا ہے، عام آدمی کی دعا اس طرح قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر کے اس کی کرامت دکھا دی، وہ شان جو اس نبی کی اللہ کے ہاں وہ واضح کر دی۔ اسی لیے ہم آپ کو ہر جمعے دعوت دیتے ہیں کہ اس ہستی کے پیچھے چلو جس ہستی کے پیچھے چلنے پر دنیا میں اگر پیاس لگتی ہے وہ ہستی سبب بنتی ہے پیاس بجھانے کی، دنیا میں اگر قحط پڑتا ہے وہ اللہ سے دعا کر کے بارش برسوا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے دنیا میں یہ آپ کے کام آ رہا ہے آخرت کے دن بھی پیاس لگے گی اور یہ آپ کے کام آئے گا اور وہ پیاس بجھائے گا۔ ایک سفر کا واقعہ صحابی بیان کر رہا ہے کہ ہم سفر میں تھے، تھکے ہوئے تھے، رات کا سفر کرتے کرتے تھک گئے، حتیٰ کہ ہماری آنکھیں بند ہونے لگی خود بخود نیند کی وجہ سے۔ صحابی بیان کرتے ہیں
وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِن مَّنَامِهِ ابو بکر، سب سے پہلے سورج کی گرمی نے جس شخص کو نیند سے بیدار کیا وہ ابو بکر تھے۔ یعنی اتنے تھک گئے تھے نبی اور نبی کے صحابہ، آنکھیں خود بخود بند ہونے لگ گئیں، فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی، سورج چڑھ گیا۔ سورج کی گرمی نے سب سے پہلے جس شخص کو اٹھایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وَقَانَ لَا يُوقَظُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِن مَّنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، اور صحابہ کی یہ عادت تھی کہ اللہ کے نبی کو نیند سے بیدار نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کے نبی خود اٹھ کر نہ بیٹھ جائے۔ نیند کا بڑا احترام تھا نبی کا، اور نبی کی نیند اور آرام کا بھی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہے ابو بکر صدیق کا ہی اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ کا۔ لوگ پڑھتے ہیں ابو بکر صدیق کے نام پر کہ اس کو یہ مقام اتنا اونچا کیسے مل گیا کہ سارے صحابہ، ساری نبی کی امت ایک طرف اور اکیلا ابو بکر ایک طرف۔ ابو بکر صدیق کے ایمان کو تولا گیا، ساری امت کا ایمان دوسرے پلڑے میں اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں۔ ابو بکر صدیق کا ایمان ساری دنیا کے ایمان سے ترجیح لے گیا، بڑھ گیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کے دل میں اللہ کے نبی کا احترام تھا۔ صرف یہی نہیں، آپ کی نیند کا بھی اتنا خیال کرتے تھے کہ سورج نکل آیا ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی خود نہیں اٹھے، ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ واقعہ جو غار میں پیش آیا وہ بھی آپ نے سن ہی رکھا ہے کہ کسی چیز نے، زہریلی چیز نے ابو بکر صدیق کی ان ایڑیوں پر جو انہوں نے سوراخوں پر رکھی ہوئی تھی اس پر ڈسنا شروع کر دیا۔ آپ برداشت کرتے رہے اور زہر ابو بکر صدیق کے جسم میں پھیلتا رہا۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی، چونکہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے بے اختیار تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلے اور نبی کے چہرے پر گر گئے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو بے اختیاری تھا، جان بوجھ کر ابو بکر صدیق نے نہیں کیا۔ ان کو پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا کہ میرے ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی بیدار ہو گئے اور پوچھنے لگے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے لدغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کسی چیز نے مجھ کو ڈس لیا۔ اس تکلیف کی وجہ سے میں برداشت تو کرتا رہا، لیکن آخرکار اس تکلیف کی وجہ سے میرے آنسو آپ کے چہرے پر گر گئے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر تو نے مجھے اس وقت کیوں نہیں جگایا جس وقت وہ زہریلی چیز تجھ کو ڈس رہی تھی، اس وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کو اٹھایا کیوں نہیں؟ میں نے تو اپنے پاؤں تک ان سوراخوں سے اس لیے نہیں ہلائے کہ اگر میں نے پاؤں ہلائے نبی کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اٹھانا تو دور کی بات ہے کہ میں آپ کو اٹھاؤں کہ اللہ کے نبی کوئی زہریلی چیز مجھ کو کاٹ رہی ہے، ڈس رہی ہے، میں نے تو ان سوراخوں سے پاؤں نہیں ہلائے کہ میرے ہلنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا بتلاؤ کہاں پر ڈسا ہے؟
لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہ عالم الغیب ہے. ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے ہیں, آپ گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں, قریب قریب بیٹھے ہیں, لیکن اتنا پتہ نہیں کہ ابوبکر صدیق کے کس پاؤں پر, کس ایڑی پر زہریلی چیز نے کہاں پر ڈسا ہے. ابوبکر صدیق نے اشارہ کیا, آپ نے اپنا لعاب دہن ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگا دیا. جواب میں ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ تکلیف ایسے جاتی رہی کہ کبھی مجھے تکلیف ہوئی نہیں تھی. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر, جنگ خیبر کے موقع پر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا, علی کہاں ہے؟ کہا ان کی آنکھیں درد کرتی ہیں, وہ نہیں آئے. کہا بلاؤ ان کو. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا, دکھتی ہوئی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا. حضرت علی کی آنکھیں صحیح ہو گئی. فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی زندگی بھر میری آنکھیں نہیں دکھی. یہی لعاب دہن اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی کے منہ میں بھی ڈالا. صرف لعاب دہن نہیں ڈالا, اپنا قمیض اتار کر اس کو پہنایا, جس کی قدر و قیمت کو صحابی ہی جانتا ہے کہ آپ کے لباس کی کیا قدر و قیمت ہے. جیسا کہ وہ واقعہ ایک صحابی کا آتا ہے, ان دنوں اللہ کے نبی کے پاس یہ قمیض نہیں تھا, ایک چادر تھی, تامن تھا جو اللہ کے نبی نے باندھ رکھا تھا. ایک عورت نے اللہ کے نبی کی ضرورت کو محسوس کیا, قمیض تیار کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لا پیش کی. آپ نے اس قمیض کو پہن لیا. ایک صحابی دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ قمیض پہن لی, اٹھ کر عرض کرتا ہے, اللہ کے نبی یہ قمیض مجھ کو دے دو. حدیث میں آتا ہے, صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی چیز ہو صحیح, چیز کی موجودگی شرط ہے, کوئی چیز اللہ کے نبی کے پاس ہو صحیح, آپ نے مانگنے والے کو کبھی نہ نہیں کی, انکار نہیں کیا, پاس ہوتے تھے اٹھا کر دے دیتے تھے. اور بعض دفعہ لوگوں سے لے کر دے دیا کرتے تھے کہ یہ میں تجھ کو دے دوں. آپ نے اتار کر اس صحابی کو دے دی. اللہ کے نبی تشریف لے گئے, باقی صحابہ اس کو پڑ گئے جس نے قمیض مانگی تھی. کہنے لگے, تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس قمیض نہیں تھی, ایک چادر ہے جو باندھ رکھی ہے. اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت بھی تھی. اس عورت نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وہ قمیض لا کر دی اور تو نے اتروا لی. اور تجھے پتا ہے اللہ کے نبی نہ نہیں کرتے اگر کوئی چیز موجود ہو. وہ اپنے ساتھیوں کو ٹھنڈا کر کے کہنے لگا, تمہیں پتا ہے یہ میں نے کیوں لی؟ تم یہ شاید سمجھتے ہو کہ یہ میں نے اپنے پہننے کے لیے لے لی. نہیں. کہا اچھا پہننے کے لیے نہیں لی تو کس چیز کے لیے لی؟ کیوں لی تو نے یہ قمیض؟ کہا یہ بابرکت قمیض, یہ کپڑا جو نبی کے جسم سے لگ گیا تھا, میں نے اللہ کے نبی سے اس لیے لیا ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے اس کفن میں دفنا دیا جائے. جو کپڑا نبی کے جسم کے ساتھ لگا ہے آپ کی قمیض سے میرا کفن تیار کر دیا جائے. میں نے یہ قمیض اس لیے لی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قمیض کی برکت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دے. آپ نے وہ لعاب دہن جو کبھی پانی میں کبھی کھانے میں ڈالا اور کھانا پورا ہو گیا, کبھی آنکھوں پر لگایا, آنکھیں دکھنی صحیح ہو گئی, کبھی اس صحابی کی پنڈلی پر لگایا
جو اس یہودی بدماش کو جو اللہ کے نبی کی گستاخی کیا کرتا تھا قتل کرنے کے لیے گیا، واپسی پر سیڑھیوں سے اترتا ہوا سمجھا آخری سیڑھی آ گئی ہے، لیکن وہ سیڑھیاں اور بھی ابھی باقی تھیں، وہ سیڑھی سے گرا اور اس کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اس نے پنڈلی کپڑے کے ساتھ باندھ لی اور وہاں باہر بیٹھ گیا انتظار کرنے کے لیے کہ میں یہاں سے اس وقت جاؤں گا جب تک کہ مجھے اس ظالم کی موت کا یقین نہیں ہو جاتا اور یہ اعلان نہیں ہو جاتا کہ وہ گستاخ رسول جو اللہ کے نبی کی گستاخی کیا کرتا تھا قتل ہو چکا۔ جب یہ اعلان ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے بندھی ہوئی پنڈلی دیکھی، ماجرا پوچھا، اس نے بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے قریب کر کے اس پر ہاتھ پھیرا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس پنڈلی میں اس کے بعد پھر کبھی بھی تکلیف نہیں، کہاں پنڈلی کو باندھنا، کہاں ہماری طرح پلستر چڑھانا، ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ ایک صحابی کی آنکھ میدان جنگ میں بہہ گئی، اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھ کو درست کر دیا، وہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جس آنکھ کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اپنی جگہ پر رکھا اس آنکھ سے مجھے زیادہ نظر آتا تھا پہلی آنکھ کی نسبت۔ یہ معجزات ہیں اللہ کے نبی کے، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی منشا ہوتی ہے، نبی کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس عمل کو قبول کرے، اس دعا کو قبول کرے یا نہ کرے۔ جیسے اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی کے منہ میں اپنا لعاب الدہن داخل کیا، اس کے بعد اپنی قمیض اتار کر اس کو پہنائی، اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر نے اعتراض کیا، اللہ کے نبی اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں آپ، جو اتنا بڑا پاپی تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، ہماری ماں عائشہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا تھا، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عمر کو جھٹک کر اپنا دامن چھڑاتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں عمر ہٹ جاؤ، اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ میں اس کے لیے دعا مانگوں یا نہ مانگوں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ 70 مرتبہ بھی مانگ، میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا زیادہ مرتبہ مانگنے سے اللہ اس کو بخش دیتا، میں اس کے لیے 70 سے زیادہ دعا مانگتا۔ یہ اللہ کا اختیار تھا۔